اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اچھا جناب، کل ہم پہنچے تھے کہاں تک؟ کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن کنانہ ابن مزر ابن نزار ابن نظر ابن ابن مدرکہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مزر ابن نزار ابن مات ابن عدنان تک، یہاں تک پہنچے. ٹھیک ہے، اب آج بات کو آگے بڑھائیں. 3 شخصیتوں کا ذکر کرنا ہے. اس سے پہلے تھوڑا سا مقدمہ ہے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے بارے میں، جب تک ہمارے مجمع بھی ماشاءاللہ آ جائے گا جو آہستہ آہستہ آ رہا ہے، پھر ہم بات کو شروع کریں. لیکن مقدمہ بھی آپ کے کام کا ہے. دیکھیے، ہم تلاوت جو کر رہے ہیں وہ 127ویں اور 128ویں آیت کی کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی. ٹھیک ہے نا؟ 2. اب آئیے 129ویں آیت، اس میں کیا ہے؟ اس کے ساتھ یہ سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے، اس کے 127-28 کی تو میں روز تلاوت کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے. 129ویں آیت میں کیا ہے؟ 129ویں آیت میں بھی دعا ہے. جناب ابراہیم کی دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے. یہ میں نے آج کے لیے رکھا تھا کہ آج جہاں تک پہنچ جائے گی بات کہ میں اس آیت کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں. 129ویں آیت ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ ہے جناب آیت. اے پالنے والے، اب یہ دعا مانگ رہے، پالنے والے انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر ان میں. کن میں سے؟ میری ذریت میں سے. اب دیکھیے ملائیے آیات کو. پہلی والی آیت کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پالنے والے ہماری ذریت میں، ہماری اولاد میں ہم دونوں کو مسلمان رکھنا، ہماری ذریت میں ہماری اولاد میں بھی مسلمان رکھنا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ذریت کی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ اولاد کی. اب اس کے فوراً بعد ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگار ان میں ایک رسول مبعوث کرنا انہی میں سے. کن میں سے؟ کن میں سے؟ میری اولاد میں سے. اس لیے میں نے کہا نا تسلسل ہے آیات کا، الگ نہیں ہے. پھر پڑھتا ہوں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے پالنے والے ہم دونوں کو مسلمان رکھنا اور ہم دونوں کی ذریت میں بھی اسلام کو باقی رکھنا. ایک گروہ کو مسلمان رکھنا، ایک گروہ کو مسلمان رکھنا. اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. باہر سے نہیں، رسول باہر سے نہیں آئے گا. یہ جو میری ذریت ہے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کرنا جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے. تو بات سمجھ میں آئی کہ رسول کہیں اور سے نہیں آئے گا، کیونکہ آج کل ایک شبہ پیدا کیا جا رہا ہے. سامراجی ایجنٹ اور کچھ دانشور جعلی تیار کیے گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، حضور جو تھے وہ تو بنی اسماعیل سے نہیں تھے، وہ بنی اسحاق سے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا دلیل لاتے ہیں جناب اسحاق کی اولاد سے لاتے. لیکن میں نے جو قرآن کی آیات پڑھی اس میں کیا ہے؟ مکے میں اسحاق نہیں آئے تھے. مکے میں جناب اسحاق کب آئے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اسماعیل کعبے کو تعمیر کس نے کیا؟ ابراہیم اور اسماعیل نے. نص سے قرآن یہ کہ اسماعیل ہیں کعبے میں، اسماعیل کی اولاد ہے. لیکن شبہات پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ یہودیوں کو فائدہ پہنچایا جائے کہ نہیں بھئی اصل میں تو وہ بھی بنی اسرائیل ہیں. بنی اسرائیل نہیں ہیں، یہ ہیں بنی اسماعیل. کون ہیں یہ سب کے سب؟ بنی اسماعیل. پورا شجرہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. لہذا یاد رکھیں کہ انہی میں سے، یعنی میری ذریت میں سے، باہر سے نہیں، میری اولاد میں، ہم دونوں کی اولاد میں ایک رسول کو مبعوث کرنا. ربنا وابعث فیہم رسولا، ان میں ایک رسول مبعوث کرنا منہم جو انہی میں سے ہو، یعنی میری اولاد میں سے ہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
اب دیکھیے مطلب آسان ہوا کہ رسول کہیں اور سے نہیں آئیں گے، نہ بنی اسرائیل سے، نہ کہیں اور کسی قبیلے سے. دعا ہے جناب ابراہیم کی، وہ جو رسول آئے گا آخری وہ میری اولاد میں سے دینا. تو اب یہ وہ پورا سلسلہ چلا آ رہا ہے. آئیے اب آج ہم ایک اور بات آپ کو بتا دیں. کل ہم پہنچے تھے کہاں تک؟ جس آخری ہستی کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، آج ان کے بیٹے کا ذکر کریں گے. کعب ابن لوئی پہ ہم نے ختم کیا تھا. کہاں ختم کیا تھا؟ کعب ابن لوئی. اور آپ کو یہ بھی بتا چکے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب بنی خزاعہ نے مکے پر ہولڈ حاصل کر لیا. یہ پس منظر سمجھے گا تاریخ، یہ بہت اہم ہے. ہوا کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ بنی خزاعہ باہر کا قبیلہ ہے، یمن کا. یمن سے ایک شخص آیا تھا خزاعہ نام کا. جب یمن میں سیلاب ویلاب آیا، بڑا چالاک تھا، تیز تھا، ترار تھا. اس نے آ کے اپنی جڑیں مضبوط کی اور ایک قبیلے بنی بکر کو اپنے ساتھ ملایا. اس کی اولاد پھر بنی خزاعہ کہلائی. انہی نے آہستہ آہستہ، اور خزائی کل میں نے عرض کیا کہ عمرو ابن لہیہ خزائی بت لے کر آئے تھا. انہی دونوں قبیلوں نے بت پرستی کو فروغ دیا یہاں پہ اور ہولڈ حاصل کر لیا. اور اتنا ہولڈ حاصل کیا، عدنان کی اولاد کو باہر نکال دیا مکے سے. اطراف میں، مکے کے اطراف میں رہتے تھے سوائے اس خاندان کے. یعنی ایک فرد جو چلا آ رہا تھا خاندان کا، جیسے آج میں ذکر کروں گا کعب، آپ کا کعب ابن لوئی کا ذکر کر دیا، مرہ ابن کعب، اور پھر اس کے بعد کلاب ابن مرہ، پھر قصی ابن کلاب، ان کا آپ کے سامنے ذکر کریں گے. یہ یہاں تھے، باقی ان کی پوری برادری قوم قبیلے کو سب باہر نکال دیا گیا تھا. اچھا، بنی خزاعہ نے اقتدار کس سے لیا تھا؟ بنی جرہم سے. خشک ہے، شروع میں روزانہ خشک ہوتا ہے پھر ابیان، کیونکہ مجھے پہلے بنیاد رکھنی پڑتی ہے. اور بنیادیں آپ جانتے ہیں، بنیادیں نظر نہیں آتی، اگرچہ کہ مضبوطی بنیادوں سے ہی ہوتی ہے. آپ بلڈنگ کو دیکھتے ہیں نا خوبصورت، اس خوبصورت بلڈنگ کے نیچے مضبوط بنیاد ہوتی ہے، تو وہ بنیاد نظر نہیں آتی. تو یہ بنیاد جو میں رکھتا ہوں نا، یہ بڑی خشک ہوتی ہے لوگوں کے لیے، لیکن اس کے بغیر بات میری مکمل نہیں ہو پائے گی، میں سمجھا نہیں پاؤں گا. مل کر بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے. دیکھیے اب ہم ان مجالس میں کڑی سے کڑی ملاتے چلے جائیں گے. جناب اسماعیل کے ایک بیٹے تھے قیدار، ایک بیٹے تھے نابت. نابت، نون الف بے تے، نابت. نابت کو جناب اسماعیل نے متولی بنایا تھا کس کا؟ خانہ کعبہ کا. اور نابت کی ننیال جو ہے بنی جرہم قبیلہ، بنی جرہم جس میں شادی ہوئی تھی جناب اسماعیل کی. ٹھیک ہے جناب، بنی جرہم. نابت کے بعد یہ ہوا کہ بنی جرہم نے آہستہ آہستہ پورے مکے پہ قبضہ کر لیا. بنی جرہم کا قبضہ ہو گیا. ننیال تھی لیکن قبضہ کر لیا. اور قبضہ کرنے کے بعد جو قابضوں کا طریقہ ہوتا ہے، جو عامروں کا طریقہ ہوتا ہے، ظلم، تشدد، مار دھاڑ، بدکاری، عزت عصمت کچھ محفوظ نہیں تھی. تو بنی جرہم کئی سو سال تک مکے پر قابض رہے. بنی جرہم سے جو اقتدار چھینا تھا وہ بنی خزاعہ نے. اب یہ بنی خزاعہ کی بات سمجھ میں آئی؟ بنی خزاعہ نے. اچھا، بنی جرہم کے زمانے میں بنی اسماعیل تو موجود تھے نا، مکے سے نہیں نکالا گیا تھا. یہ اپنا جو سسٹم تھا اس کو یہ باقی رکھے ہوئے تھے اور یہ چل رہے تھے کہ ٹھیک ہے ادھر جو کچھ بھی وہ کریں، لیکن انہیں اپنے خاندانوں کو ایک کر کے رکھا ہوا تھا، جمع کر کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ جانتے تھے کہ آگے کون سا وقت آنے والا ہے. بنی جرہم سے چھینا تھا اقتدار کس نے؟ بنی خزاعہ نے. تو اب جو ہم آپ بات کریں جس زمانے کی، وہ کون سا زمانہ ہے؟ جب مکے پہ ظاہری اقتدار کس کا ہے؟ بنی خزاعہ کا. بنی خزاعہ ایک یمن کا قبیلہ، یمن سے آیا ہوا قبیلہ تھا، اس کا قبیلہ. اور اس نے اپنے اتحادی بھی بنائے، بہت بڑا قبیلہ ہے بنی بکر، اس کو اپنے ساتھ اس نے ملا لیا. اب آئیے یہ پس منظر ذہن میں رکھیے، یہ زمانہ ہے. اب میں شخصیات کو پڑھوں گا آپ کے سامنے تو آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ بہت ہی اہم مطلب آج آنے والا ہے، ناقابل یقین مطلب آئے گا. لیکن میں یہاں سے کہہ رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں. اگر تاریخوں میں نہ ہو تو میری گردن کاٹ دیجیے گا، اگر سیرت کی کتابیں میں نہ ہو تو میں گناہ گار. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مطلب اتنا اہم ہے جو آپ کو دینے جائیں گے آج انشاءاللہ. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. کعب کے بیٹے تھے مرہ ابن کعب. مرہ ابن کعب یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ان کے اپنے قوم قبیلے کے لوگ بھی باہر پھیلے ہوئے، اندر صرف یہ رہتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ باہر جا کے کام کرتے ہیں. حاجیوں کے لیے کام ضرور کرتے ہیں، کیونکہ ایک چیز سیکھتے چلے آئے تھے. جناب ابراہیم، جناب اسماعیل نے ایک چیز سکھا دی تھی کہ یہاں جو بھی زائر آ رہا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. آج تک حاجیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضیوف الرحمان. وہ مہمانداری کریں نہ کریں،
لیکن لقب یہی ہے کہ جو بھی باہر سے جائے گا وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا مہمان ہے۔ تو وہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتے تھے، کنویں وغیرہ کھدواتے تھے۔ ریدا نام کا ایک کنواں کھدوا دیا مرہ ابن کعب کا، لیکن ان کی عمر تھی کم، ان کا وقت جلدی گزر گیا۔ ان کے بیٹے تھے کلاب، جس سے وہ قبیلہ ہے بنی کلاب، بہت بڑا قبیلہ بنی کلاب، جس کا نام بار بار جیسے جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ یاد آ گیا ذہن میں، یہ سی بنی کلاب سے نسبت ہے، کیونکہ کلاب کے ایک بیٹا تو نہیں تھا، اور بھی بیٹے تھے نا، ان سے جو شاخیں بنتی چلی گئی، وہ اب ایک ان کے پوتے کا نام تھا عامر، تو وہ بنی عامر، اور اسی سے پھر کلاب نسل بنی، بنی کلاب۔ کلاب نام نہیں ہے، نام ہے حکیم، لیکن شکار جو یہ کرتے تھے تو انہوں نے شکاری کتے پالے ہوئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں شکار کے لیے کتا رکھنا جائز ہے، 2 3 یا 4 کتوں کی اجازت ہے شریعت میں پالنے کی، ایک وہ تعلیمی جس کو پوری ٹریننگ دے دی جاتی ہے، ایک شکاری کتا، ایک حفاظت کے لیے جو ہوتا ہے، حفاظت کے لیے کھیتوں کی بھی حفاظت کے، تو اس لیے اکثر کتے کا نام سن کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، 3 4 کتوں کے رکھنے کی اجازت ہے۔ آپ گھر کی حفاظت کے لیے بھی کتا رکھ سکتے ہیں، گھر کے اندر نہیں ہے اس کو رکھو، لیکن گھر کے باہر حفاظت کے لیے جو رکھتے ہیں وہ جائز ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو جا کے دیکھو فلاں نے کتے پالے ہوئے ہیں، او بھائی کون سا کتا پالا ہوا ہے پہلے تو دیکھ لینا ہے، خدا کے بندو ایسا نہیں کرو نا، ایسا نہیں کرو، اپنی مرضی کی شریعت نہ بناؤ۔ تو یہ جو میں نے بتایا آپ کو، تو وہ ان کا لقب پڑ گیا، کیونکہ ان کے پاس کتے زیادہ تھے، شکار کے لیے بھی جاتے تھے، اپنے زمینوں کی حفاظت بھی کراتے تھے ان سے، تو ان کا لقب پڑ گیا تھا کلاب۔ اب کلاب ہوتے 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 نام بھول گئے لوگ، کلاب رہ گیا۔ جیسے بھی جناب ہاشم کے باب میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، کل یا پرسوں، کل پہنچیں گے میرا خیال، نہیں پرسوں پہنچیں گے جناب ہاشم تک۔ تو اب یہ کلاب ان کا لقب پڑ گیا، کلاب ابن مرہ، کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک، یہ سارا سلسلہ جو ہم آپ کے سامنے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مزیر ابن نزار ابن مات ابن عدنان۔ اب یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی، جن کے پیشانی میں نور نبوت ہے، کلاب کے ذکر۔ کلاب نے بھی، کیونکہ دور وہی جو میں آپ کو بتا چکا کہ کوئی اختیار نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، یعنی منحرف لوگوں کا قبضہ ہو چکا ہے، خانہ کعبہ میں بت رکھے جا چکے ہیں، ہر طرف بت پرستی ہو رہی ہے۔ اب صرف مومن کا کام یہ ہے کہ اپنا ایمان بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ۔ اسی لیے کلاب کے بارے میں بھی کہ کلاب نے بھی کبھی کسی بت کے آگے سر، اور ثبوت یہ کہ ان کا کوئی بت نہیں تھا، کوئی بت نہیں تھا۔ کلاب کا دور بھی گزر گیا۔ کلاب کے بعد کلاب کے 2 بیٹے بڑے مشہور، ایک ہے زہرہ، بڑا بیٹا، کیا نام ہے؟ زہرہ، جن سے قبیلہ چلا بنی زہرہ، بہت بڑا قبیلہ۔ آج تک لوگ جب اپنے شجر حسب نسب لکھتے ہیں عربوں میں، تو کوئی نہ کوئی ملاتے ہیں، کہتے ہیں ہم بنی زہرہ سے ہمارا تعلق۔ عربوں میں آج بھی یہ ہے کہ وہ اپنا سلسلہ نسب جو ہے وہ بنا کے رکھتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ ہم فلاں قبیلے سے، ہم فلاں قبیلے سے ہمارا تعلق ہے۔ تو بنی زہرہ یہ تھے بڑے بھائی۔ چھوٹا بھائی تھا کلاب کا، چھوٹا بیٹا تھا بہت کم سن، اس کا نام تھا زید، اس کا نام ہے زید۔ قصے کا، کلاب کا انتقال ہو گیا جلدی، جب وہ چھوٹے ہی تھے، بالکل چھوٹے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ کا نام تھا فاطمہ ابن سعد، کم سنی میں انتقال ہو گیا بیٹے کا۔ تو انہی نے بنی عذرا کے ایک شخص سے، جس کا نام ہے ربیہ، ایک شریف خاندان کا بنی عذرا، یثرب کے پاس بستی ہے، یثرب یعنی مدینہ، اس وقت تو یثرب تھا نا، وہاں کے ایک شخص سے عقد ثانی کر لیا۔ تو اب جناب فاطمہ بنت سعد کو جانا پڑا نا، اپنے سسرال جانا پڑا، تو بڑے بیٹے کو چھوڑ دیا، زہرہ اپنی قوم میں ہے مکے میں، زید کو اپنے ساتھ لے، چھوٹے تھے تو زید کیونکہ دور ہوئے، اپنوں سے دور ہو گئے، تو ان کا نام پڑ گیا قصے۔ قصے یعنی دور ہونے والا، اپنوں سے الگ ہو گیا یا دور چلا گیا، اسی سے اقصا، یہ قصے کے صیغے سے سب بنتا ہے۔ اقصا وہ بلندی والی، جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، سمجھے اقصا، اس کا جناب اس میں افل ہے۔ اچھا اب اس کو چلیے، اب وہ نحو کی بحث میں پڑ جاؤں گا، صرف وہ نحو کی اس کو چھوڑیے آپ۔ قصے کا معنی یعنی دور ہو جانے والا، الگ ہو جانے والا، تو قصے نام پڑ گیا۔ اب یہ بنی عذرا میں رہتے اتنے چھوٹے تھے کہ انہیں نہیں معلوم کہ میرا قبیلہ کون سا ہے، میرا خاندان کون سا ہے، قصے، لیکن تیر انداز بڑے زبردست، بہترین تیر انداز، شہ سوار تھے قصے، مشہور تھے۔ تو ایک دفعہ تیر اندازی کا مقابلہ ہوا، 12 13 سال کے ہیں،
جناب یہ جیت گئے، جیتنے کے بعد فخر و مباحات کر رہے تھے، تو لوگوں نے جل کے کہا کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، تم باہر سے آئے ہوئے ہو، ہم میں داخل ہو گئے ہو۔ ان کو یہ بات لگ گئی دل کو، میں کون ہوں، میں باہر سے آئے ہوں۔ فوراً ماں کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں مادر گرامی یہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ مجھے، آج مجھے یہ تانا دیا ہے۔ تو آپ کہتی ہیں کہ انت اقرب منہ نفسم و ابن، اے میرے بیٹے، یا بنیا انت اکرم منہ نفسم و ابن، اے میرے بیٹے تو ان سے بہت افضل ہے، ان سے شریف ہے، نسب میں بھی، حسب میں بھی، شرافت میں بھی، کرامت میں بھی، تو ان سب سے افضل ہے۔ انت ابن کلاب ابن مرہ، تو کلاب ابن مرہ کا بیٹا ہے، وقومک عند بیتک الحرام، اور تیری قوم، تیرے آباء و اجداد وہاں رہتے ہیں جو خدا کا گھر ہے، عند بیتک الحرام، بیت المحرم کے گھر، خانہ کعبہ کے گھر، بیت المحرم کے پاس رہتے ہیں۔ ماں نے بتایا کہ تو ان سب سے افضل ہے، تیرا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو اس کا بیٹا ہے کلاب کا، تیرا گھر وہاں ہے اللہ کے گھر کے ساتھ۔ اب ان کو شوق ہوا کہ میں اپنوں میں جاؤں گا، قصے کو ہوا نا شوق کہ میں اپنوں میں جاؤں گا، اے مادر گرامی میں یہاں نہیں رہوں گا ان کے ساتھ، میں اپنوں میں جاؤں گا۔ ماں نے بھی کہا ہاں بیٹا تو وہیں جائے گا، میں یہی انتظار کر رہی تھی کہ تجھے شعور آ جائے، تو اتنا باشعور ہو جائے تو میں تجھے اپنوں میں بھیجوں، صبر کر، جب حج کے قافلے جائیں گے تو میں تجھے بھیجوں گی۔ حج تو ہوتا تھا نا زمانے جاہلیت میں، حج ہوتا تھا یاد رکھیے گا، لیکن حج کے نام پہ میلہ ہوتا تھا، پہلے بتا چکا آپ کو، میلہ، لوگ جا رہے ہیں عبادت کریں، میلہ۔ وہی میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کچھ عبادتیں میلے میں تبدیل نہ ہو جائے، لوگوں کے حالات بڑے خراب ہیں، نظر آ رہے ہیں مجھے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کسی معاشرے کی تباہی کے آثار جب ہوتے ہیں، جب ان کی عبادتیں میلوں میں تبدیل ہو جائیں، میلوں کی شکل آئی، وہ معاشرہ خراب ہو گیا۔ اس سے آگے کہنا نہیں چاہتا ورنہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے روایات میں۔ اچھا بجانا، اب جب حج کا زمانہ آیا تو بنی قضاء، یہ ہے قاف سے، وہ ہے خے سے خزاء، یہ دو الگ الگ قبیلے ہیں، بنی خزاء، بنی قضاء، قاف سے، دو نقطوں والا قاف۔ اچھا ایک چیز رہ گئی، میں نے کیا بتایا، بڑے بھائی کا کیا نام ہے، زہرہ، زہرہ۔ بھائی زہرہ اور زہرہ میں فرق ہے۔ آج کل جو اردو پڑھا رہے ہیں نا کلاسوں میں، اسکولوں میں، ان کو بھی یہ فرق نہیں معلوم، وہ زہرہ نام لکھ رہے ہیں، آگے چھوٹی ہے بنا دیتے ہیں، یہ زہرہ نہیں ہوا، یہ ہوا زہرہ۔ کیا ہوا؟ چھوٹی گول ہے بن جائے تو زہرہ نہیں رہتا، یہ بن جاتا ہے زہرہ۔ زہرہ وہ ستارہ، اگرچہ کہ معنی میں دونوں قریب ہیں، چمکدار، روشن، نور، سفید، شفاف، تھوڑا سا فرق نحوی حساب سے اس کو چھوڑ دیجئے، لفظی معنی ایک ہی۔ زہرہ بطول لکھا ہوا ہے، اس نے آگے چھوٹی ہے بنایا، وہ ہو گیا زہرہ بطول۔ زہرہ الگ ہے، زہرہ، زہرہ میں الف آتا ہے، کیا آتا ہے؟ یہ سب سن لے بھائی، جو ٹیچر اسکول میں پڑھا رہے وہ بھی سن لو، کیونکہ انہیں بھی نہیں پتا۔ میں بچوں کی کاپیاں چیک کرتا ہوں، پھر ٹھیک کر کر کے بھیجتا ہوں اردو ان کی، کہ وہ خدا کے بندو کیا کر رہے ہو تم لوگ۔ جیسے منذر اور منظر، اب بچے کا نام ہے منذر، منظر لکھا ہوا آ گیا، میں نے کہا بھائی تو آپ نے منظر لکھا، کہا نہیں منذر لکھا ہے۔ بھائی زوئے اگر آ جائے تو ہوگا منظر، منذر نہیں ہوگا۔ منذر یعنی ڈرانے والا، تو منذر کس سے لکھا جائے گا؟ زال سے، میم نوئے، میم نون زال رے۔ اردو بھی پڑھانی پڑتی ہے مجھے ممبر سے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں بھائی، عمل تو ہونا نہیں، میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں۔ خیر جناب، تو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ زہرہ الگ ہے، زہرہ، آل زہرہ، بنی زہرہ یعنی فاطمہ زہرہ کی اولاد۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ زہرہ ہے الف کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور زہرہ وہ بنی زہرہ، زہرہ اور وہ ستارہ زہرہ جو سورج سے 1.8 ملین دور ہے، میں نے نہیں ناپا، لکھا ہوا ہے کتاب میں، اسی کے بعد جو سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے وہی جانے۔ سورج سے 1.8 ملین یعنی 18 لاکھ میل دور ہے سورج سے یہ ستارہ، جس کا نام ہے زہرہ، بلکہ سیارہ ہے زہرہ۔ سمجھ میں آگی بات؟ زہرہ اور زہرہ کا فرق میں نے اس لیے بتایا کہ بڑا معمولی سا فرق ہے، لیکن لوگوں کو نہیں معلوم، زہرہ کو زہرہ لکھ رہے ہوتے ہیں، زہرہ کو زہرہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے
اچھا جناب، اب جب وہ قافلہ چلا بنی قضاء کا قاف سے، بنی قضاء کا قافلہ چلا تو اس میں جناب یہ ساتھ ہو گئے، خط دے دیا گیا، ماں نے خط دے دیا اپنے بڑے بیٹے زہرہ کے نام کہ تیرا بھائی آ رہا ہے، اس کا خیال کر۔ اور زہرہ تو خوش ہو گیا کہ میں اکیلا تھا، میرا بھائی آ رہا ہے، قصے آ رہا ہے، اور نوجوانی کے عالم میں آ رہا ہے، 13-14 سال کا ہو گیا۔ خیر جناب یہ پہنچے مکے، بھائی نے استقبال کیا، اپنے گھر میں ہی ٹھہرایا، بھائی کے ساتھ رہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں مکے والوں کو پتہ چلا کہ کوئی نابغہ آ گیا۔ یاد رکھیے قصے کے بارے میں تعارفی جملے کہہ دوں کہ یہ وہ نابغہ تھا اپنے زمانے کا جس نے پوری عرب دنیا میں پہلی پارلیمنٹ قائم کی۔ ابھی بتا دوں گا، پہلی پارلیمنٹ، نابغہ تھا، اس نے سسٹم بنا کے دیا عربوں کو۔ حجاز کی سرزمین میں اس نے ایک سسٹم بنایا کہ اس سسٹم کے تحت چلو، اس سسٹم کے اوپر چلو۔ یہ میں نے ابتدائی تعارف کرایا، اب آپ کی سمجھ میں آگے جو میں کہنے چاہ رہا ہوں کہ حضور کے اجداد میں قصے کون، اور اسی لیے اس کا لقب، یہ تیسرا فرد ہے جس کا لقب پڑا قریش۔ بس یہ 3 ہی فرد ہیں جن کا لقب قریش پڑا، نضر ابن کنانہ، فہر ابن مالک اور تیسرے قصے۔ لیکن ان میں سب سے زیادہ جو مشہور ہوا وہ قصے سب سے زیادہ قصے۔ اب آئیے، اب یہ قصے تھوڑے ہی دن میں مکے کو معلوم ہو گیا کہ یہ غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ قبضہ کس کا ہے، اقتدار کس کا ہے؟ یاد ہے، بنی خزائیوں کا اقتدار ہے۔ اس وقت خزائیوں کی طرف سے جو متولی ہے کعبے کا، اس کا نام ہے حلیل ابن حبسیہ یا خلیل۔ اب وہ کہیں ظاہر پرانی کتابت ہے نا، کہیں خے پہ نقطہ ہے کہیں نہیں ہے، میں بھی پریشان ہوں کہ یہ حلیل ہے، حلیل ہے یا خلیل ہے، بہرحال جو بھی ہے میں نے سب آپ کو بتا دیا کہ خلیل ابن حبسی یا حلیل ابن حبسی یہ اس کا نام ہے، یہ متولی ہے۔ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے حبی۔ اب جب یہ جوان ہوئے، 18-19 سال کے ہو گئے جناب قصے، تو انہوں نے خود رشتہ بھیجا خلیل کا۔ اب اتنی شہرت تو تھی نا ان کی، قصے مشہور ہو چکے تھے، اس خاندان کا ایک ایک فرد اپنے زمانے کا نابغہ ہوتا تھا، ظاہر نور نبوت ہے پیشانی میں۔ تو خلیل خوش ہو گیا، یا حلیل خوش ہو گیا، اب میں حلیل ہی کہوں گا بھائی، حلیل خوش ہو گیا، یہ تو میری بیٹی کے لیے اتنا بڑا رشتہ آیا۔ انہوں نے کہا بالکل قبول ہے، شادی ہو گئی۔ حبی نے بھی قبول کر لیا۔ اس زمانے میں تھا کہ پہلے بچی سے بھی پوچھ لیا جاتا تھا، اب سارے فیصلے ماں باپ ہی کر دیتے ہیں، کہیں کہیں پوچھا جاتا ہے، کچھ خاندان ہے جہاں پوچھا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اب میں کیا بتاؤں، کہاں کہاں چلا جاؤں، دماغ پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں مجھ سے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ لیکن کوئی میری حالت نہیں دیکھتا کہ مجھ پر کتنی پریشانیاں ہیں، میں کہاں کہاں اپنی پریشانیاں بیان کروں۔ عزیزو میری بھی تو مشکل ہے، مجھے بھی جہاں موقع ملتا ہے بیان کر دیتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، اچھا جناب، اب شادی ہو گئی، حبی سے شادی ہو گئی، خلیل کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنی بیٹی کو چابی دے دی خانہ کعبہ کی، اور اپنے بھانجے یا بھتیجے کو اس کے ساتھ کر دیا، ابو غبشان ملکانی۔ اب آنے والا ہے وہ واقعہ جو ناقابل یقین، لیکن کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اعتراض کی، کیونکہ تمام سیرت اور تاریخوں کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، وہی بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ ضرب المثل بھی بن گیا تھا، ضرب المثل بھی بن گیا تھا۔ اچھا آج بتائیے، خانہ کعبہ کہ چاروں طرف کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے نا۔ چلیے میں صحن حرم کی احترام کرتے ہوئے وہاں کچھ بھی نہیں کہتا، اگرچہ کہ وہاں بھی بہت کچھ آپ کو مل جائے گا، ہو رہا ہے نا۔ اس کے باہر ہوٹلوں میں، جدہ میں، ریاض میں، مکے میں، خیر اشارہ کیا میں نے، ہے نا سب کچھ۔ اور زمانے جاہلیت میں کیا نہیں ہوتا تھا، اسی خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے تھے نا، وہیں ذبح کر دیتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، وہیں اجڑی پڑی ہوتی تھی ساری گند بلا صحن حرم میں، خانہ کعبہ کا جو یعنی صحن ہے وہاں سب پڑا ہوتا تھا، صحن حرم۔ اچھا جناب، اب ایک دن ابو غبشان ملکانی کعبے کو حرم کو کھولتا تھا، اور ایک دن حبی کی نیابت میں قصے کھولتے تھے۔ یہاں تک بات آ گئی، قصے کو اتنا اختیار مل گیا کیونکہ حبی کے شوہر ہیں تو حبی تو نہیں جائے گی، تو حبی کی نیابت میں قصے جاتے تھے۔ ایک دن ابو غبشان ملکانی اور ایک دن اب ان کے بیٹے 4، عبد مناف، عبد الدار، عبد العزہ، عبد القصے، اور چاروں حبی سے۔ تو انہیں حبی سے بات کی ایک دن کہ حبی تو جانتی ہے کہ خانہ کعبہ کی تولیت کا حق بنی اسماعیل کو ہے، اسماعیل کے بیٹوں کو، تو جانتا۔
اور یہ ہمارا حق ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ حق ہمارے بیٹے کو ملے. اچھا حبی کا تو اپنا بیٹا ہے نا عبدالدار, وہ تو خود چاہتی ہے کہ جان چھڑاؤ اس سے. میں چاہتا ہوں میرے بیٹے عبدالدار کو یہ حق مل جائے. تو بھی خوش ہو گئی کہ تو میرے بیٹے کے پاس آئے گا نا, میں راضی ہوں. لیکن ابو غفشان راضی نہیں ہوگا کبھی بھی تیرے حوالے کرنے پہ. کہا تو مجھے اس کو مجھ پر چھوڑ دے, تو راضی ہے؟ کہا میں کیوں نہیں راضی ہوں گی, میرا بیٹا ہے عبدالدار, اس کے ہاتھ میں اگر چابی آتی ہے, وہ متولی بنتا ہے کعبے کا, تو میں کیوں نہیں راضی ہوں گی. ان کا بس اب مجھ پہ چھوڑ دے. وہ گیا ہوا تھا طائف, عیش و عشرت. ظاہر ہے آج بھی قمر جلالوی کا وہ مصرع یاد آ رہا ہے مجھے, کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب, ہے نا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس قوم کے, قمر جلالوی کا ہے شعر, میرا نہیں ہے بھائی. اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھوں, کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہے شراب. وہ جو میں نے 2-4 جملے پہلے گئے تھے, اب ثبوت مل گیا آپ کو. تو وہ جناب یہ تھا کہ آ رہا ہے کمائی اور وہ عیاشی میں اڑاتا تھا. تو یہ اس کے پیچھے گئے طائف. دوسرے دن وہ اس کے پاس گئے تو وہ اپنے ناؤ نوش میں مصروف تھا. شراب کا باپ چلے, جوا کھیل رہا تھا, ہارے جا رہا تھا, جوا کھیل رہا تھا, ہارے جا رہا تھا. لوگ جوئے میں پتہ نہیں کیا کیا ہار جاتے ہیں. اب میں قصے سنانا شروع کروں تاریخی تو آپ حیران ہو جائیں گے, لیکن چلیے چھوڑیے. تو اس کو جا کے نشے میں تھا, ہار رہا تھا شراب, اور پیسے کی بھی اس کو ضرورت تھی. اس کو اٹھایا, بات کر مجھ سے خانہ کعبہ کی تولیت کے بعد. نشے میں تھا. تو آپ جانتے کہ کتنے میں سودا کیا اس نے کعبے کی تولیت کا؟ 1 مشکیزہ شراب اور 1 اونٹنی. 1 مشکیزہ شراب, کیونکہ اس وقت اسے ضرورت تھی. لکھو قولن لکھا دیا, وہ لکھا, وہاں جو بیٹھے تھے ان کے دستخط بھی کرائے, گواہ بنو, اور لے کر آگے واپس. کہ اب یہ خانہ کعبہ کی تولیت ہمارے پاس آ گئی, میرا بیٹا کلید بردار بنے گا. اب جناب جب وہ ہوش میں آیا تو پاگل ہو گیا کہ یہ کیا ہوا, خانہ کعبہ کی تولیت میرے ہاتھ سے نکل گئی. لیکن معاہدہ ہو چکا تھا. لیکن اس کا قبیلہ پورا کھڑا ہو گیا بنی خزاع کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے قبیلے سے اس کی تولیت نکل جائے خانہ کعبہ کی. آپ جانتے ہیں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں مزارات پہ, ادھر ادھر قبضے کے ہوتے نہیں ہوتے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے سارا کا سارا. وہ جناب وہ قبیلہ کھڑا ہو گیا بنی خزاع کے ساتھ بنی بکر بھی کھڑے ہو گئے, کیونکہ ان کا بھی حصہ تھا. ان کا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, کھڑے ہو جاؤ, آدھا تمہیں دیں گے, آ جاؤ. ادھر جناب قصے نے کہا نہیں, معاہدہ تو ہو گیا, اب جنگ ہو یا لڑائی ہو یا کچھ ہو. ان کے بھی حامی قبیلے دونوں آ گئے, بنی کنانہ اور بنی قزاعہ. پھر عرض کر رہا ہوں, وہ ہے بنی خزاعہ خے سے, یہ ہے بنی قزاعہ قاف سے, قاف. تو بنی قزاعہ ان کے بھی قبیلے آ گئے کہ نہیں ہو سکتا, معاہدہ ہو گیا, لکھا ہوا ہے, دستخط ہیں گواہوں کے, اب ادھر آ گئی تولیت, اب نہیں جانے دیں گے. جنگ ہو, کئی دن تک لڑائی, بہت خون بہہ گیا. تو پھر ہوتا تھا نا, لوگ بیچ میں پڑھتے تھے بھائی بند کرو بند کرو بند کرو, کوئی راستہ نکالو. اب راستہ نکالا جو دونوں چاروں قبیلوں کے لیے قبول تھی. ایک شخصیت تھی وہاں یعمر ابن عوف, جن کے دیانت داری مشہور تھی. یعمر ابن عوف, دونوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ جو یہ فیصلہ کرے گا منظور. اچھا اس بات کو بھی لکھوا لیا گیا, سب نے دستخط کیے جو چاہتے تھے نا کہ جنگ نہیں ہو جنگ نہیں, ان سب نے لکھوایا, لکھو لکھو اس کا فیصلہ مانو گے. سب کے دستخط لیے, مہر لیے, خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا کہ اب جو یہ فیصلہ کرے گا اس کے بعد کسی کو حق نہیں لڑنے کا, ورنہ سارے عرب مل کر اس کے خلاف لڑیں گے. اب جو نہیں مانے گا تو کیا ہوگا, جو باقی قبائل جنگ میں نہیں ہیں وہ بھی شامل. تھوڑی دیر اور خشکی برداشت کر لیجئے گا, لیکن میری مجبوری ہے آپ کو سنانا. تو جناب اب یہ سب, اب جب اتنا بڑا معاہدہ ہو گیا, اب یعمر ابن عوف نے فیصلہ دیا کہ کعبے کی تولیت کا حق ہے قصی کے بیٹے عبدالدار کا, اور جتنے لوگ ان کے مارے گئے یعنی بنی کنانہ کے, یعنی قصی کے ساتھی اور بنی قزاع کے, ان سب کا خون بہا ادا کرو. اور جو ان کے مارے گئے وہ خون رائیگاں گیا, کیونکہ وہ ناجائز تھے, یہ حق پر تھے. اب جناب کوئی چارہ نہیں تھا, اگر وہ اس کو نہیں مانتے تو پورے عرب ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. اس طرح سے جناب قصی نے حکمت عملی کے ذریعے سے واپس بنی اسماعیل میں پلٹائے. کیوں, اب رسول کے آنے کا زمانہ قریب آتا جا رہا ہے نا, 150-200 سال رہ گئے آنے میں, لہذا اس سے پہلے زمین ہموار ہو رہی ہے کہ یہاں بنی اسماعیل کا کم سے کم کنٹرول تو ہو جائے.
تو بنی اسماعیل کا کنٹرول جناب قصے نے لیا۔ اب یہ جناب قصے نے کیا کیا؟ جناب قصے نے آتے ہی 5 ادارے قائم کیے، آج تک ان کا نام تاریخ میں موجود ہے، اور ایک تو اب تک قائم ہے، بلکہ 2 اب تک قائم ہے اور چل رہا ہے، ویسے ہی چل رہا ہے۔ سب سے پہلے رفادہ اور سقایا۔ بنی خزاعہ کیا کرتے تھے؟ حاجیوں کو لوٹتے تھے، جیسے آج لوٹا جا رہا ہے، وہی زمانہ واپس پلٹ آیا۔ بنی خزاعہ حاجیوں کو لوٹتے تھے، اور جو لٹنے سے بچ جاتے تھے وہ راستے میں لٹ جاتے تھے بیچارے، حج بھی کرنے آ رہے ہیں، لٹ کے بھی جا رہے ہیں۔ انہی نے کیا کیا؟ رفادہ سقایا کام کیا کہ نہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں اور تم اس گھر کے مکین ہو، لہذا جتنے بھی آ رہے ہیں مہمان ہیں، ان کی مہمانداری کرو۔ تو رفادہ کھانے پینے کا، سقایا پانی کا۔ یہ زمزم بیچتے تھے، حسین نے کہا خبردار، یہ سب کے لیے، جیسے میرے جد نے کیا تھا، مضر نے، نزار نے، کہ زمزم بکے گا نہیں، زمزم سب کے لیے۔ لہذا کھانے پلانے کا انتظام، رفادہ سقایا، جو بعد میں جناب ہاشم کے پاس آیا، ہاشم کے بعد جناب عبد المطلب کے پاس آیا، جناب عبد المطلب کے بعد جناب عباس اور جناب ابو طالب کے پاس آیا۔ کھانے پلانے کا انتظام، کیونکہ یہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، اس میں جیب سے خرچہ ہوتا تھا، اس میں جیب سے خرچہ ہوتا، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو یہ موکب کی داستان آج کی نہیں ہے، یہ ہاشمیوں کا ایک سلسلہ ہے کہ غریبوں کو، مسکینوں کو، ضعیفوں کو کھلانے کا باعزت طریقہ یہ ہے کہ انہیں فقیر بنا کے نہ کھلاؤ، انہیں مہمان بنا کے کھلاؤ۔ دیکھا طریقہ؟ دیکھا کھلانے کا طریقہ کیا ہے کہ فقیر سمجھ کے یوں نہ دو، بلکہ ان کو مہمان بنا کے سر جھکا کے دو۔ جیسے ہم تبرک بانٹتے ہیں، تبرک بانٹنے والا غرور نہیں کرتا اور تبرک لینے والا کوئی تکلف نہیں کرتا۔ کیوں؟ دینے والے کا سر جھکا ہوتا ہے، بھائی مولا کے نام پہ دے رہا ہے، اگر کسی کا سر اونچا ہے کچھ ہے تو بھائی وہ اپنا ذمہ دار ہے، ہم تو اصول بتا رہے ہیں۔ لینے والا عزت سے لیتا ہے، کوئی بھیک تھوڑی لے رہا ہوں، مولا کا تبرک لے رہا ہوں، ایسا ہے نا؟ تو بھائی یہ سلسلہ آپ دیکھیں گے شروع سے، یہ خون بولتا ہے، یہ خون کا اثر ہے جو قیامت تک چلے گا، کہ کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے ہاشم، کسی کو کمزوری کے عالم میں نہیں دیکھ سکتے، ضعیفی کے عالم میں جو ہو سکتا ہے وہ کریں گے ہاشم، جو ہو سکتا۔ تو قصے نے رفادہ سقایا کا انتظام۔ اب جب حاجی آئے تو حیران، موکب لگے ہوئے، پانی کے کنویں نئے بنے ہوئے، پانی رکھا ہوا ہے، اور ایسے گڑھوں میں رکھ دیا جاتا تھا۔ ہر زمانے میں ایک سسٹم ہوتا تھا نا ٹھنڈا کرنے کا، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا، اس میں کشمش ڈالی جاتی تھی تاکہ میٹھا ہو جائے، کھارا ہوتا تھا نا، کشمشیں نیچے بیٹھ گئیں، پانی میٹھا ہو گیا۔ لوگ حیران کہ بھئی کتنے کا 1 گلاس؟ کہا کتنے کا گلاس نہیں، جاؤ پیو، اللہ کے نام پہ، تم مہمان ہو، کھانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ حاجی حیران کہ کون آ گیا؟ اب یہاں سے قصے کی شہرت پورے سرزمین عرب میں جا رہی کہ وارث اسماعیل و ابراہیم قصے آ گیا ہے۔ قصے نے یہ محکمے قائم کر دیے، رفادہ سقایا، اور اب حاجیوں جاؤ، اطمینان سے جاؤ، کم سے کم جتنے دن مکے میں رہو گے تم بھوکے پیاسے نہیں رہو گے، تمہیں کھانا بھی ملے گا، تمہیں پانی بھی ملے گا فری میں، کوئی پیسہ لینے والا نہیں، سسٹم پہ ضرب لگائی۔ دوسرا حجابہ، حجابہ کیا؟ چابی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ عبدالدار کو دی تھی نا چابی قصے نے، حضور جب آئے تو اس وقت عبدالدار کا نسل میں سے طلحہ ابن ابی عثمان، ان کے پاس چابی تھی، فتح مکہ ہوئی انہی کے پاس چابی تھی، اسلام قبول کر لیا سب نے، چابی رسول کے پاس آ گئی۔ تو لوگوں نے پوچھا اب کعبے کی چابی کس کے پاس جائے گی؟ کہ میرے جد قصے نے کسے دی تھی؟ کہ عبدالدار کو۔ تو کہا بس اسی جس کے پاس چابی ہے اسی کے پاس رہے گی۔ تو آج تک بنی عبدالدار کا ہی ایک فرد ہوتا ہے جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی ہے۔ یہ ہے قصے، یہ ہے قصے کا کمال کہ کس کو چابی دینا تھی۔ حجاب، لوا، پرچم، کہ اگر جنگ پہ جانا ہو تو پرچم کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ عبد مناف، اور کچھ کہتے نہیں عبدالعزہ کو دیا، پرچم اس کے پاس ہوگا۔ 4، 5واں ادارہ ندوہ، جس کا آپ نام سنتے ہیں، مدارس ہے نا آج کل اس کے نام پہ، بہت بڑا مدرسہ ہے یوپی میں دار الندوہ، جس کے آج کل بہت مشہور عالم دین مفتی وائس چانسلر بھی رہے اس یونیورسٹی کے، 8-10 ہزار اس میں طلبہ پڑھتے ہیں، دینی اور جدید تعلیم، دار الندوہ۔ اور ندوی سلمان ندوی وغیرہ جنہوں نے سیرت النبی لکھی، آج کل انہی کے نواسے ماشاءاللہ سلمان ندوی حسنی، جن کی کلپس بڑی چل رہی ہیں اور جن کے خلاف بڑے فتوے آ رہے ہیں۔ ایک اور ہمارے مفتی بیچارے کے پیچھے پڑ گئے نا سب، ایسی وہاں
بھارت میں ان کے پیچھے پڑ گئے بیچارے کے بھی، وہ حق بات کر رہا ہے، وہ حق بات آپ کے فیور میں، ہمارے فیور میں، یعنی حق کے فیور میں بات کر رہا ہے، لہذا اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ تو خیر جناب، ندوہ کیا تھا؟ 2 عمارتیں بنوائیں قصے نے، ایک مزدلفہ میں بنائی، پہلے مزدلفہ کا بتا دیں، مشعر الحرام جس کو کہتے ہیں مشعر، وہاں عمارت بنائی، وہاں سے بیٹھ کے کنٹرول کرتے تھے حج کو، جیسے کنٹرول روم نہیں ہوتا، کنٹرول روم بنا دیا انہوں نے۔ مشعر الحرام میں ایک بلڈنگ بنوائی پہلے، کنٹرول روم، حاجی آ رہے ہیں، پہاڑوں پہ روشنی کا انتظام کرو، مزدلفہ اور منی کے پہاڑوں پہ آگ جلائی جاتی تھی کہ رات کے وقت جو حاجی آ رہے ہیں ان کو رہنمائی کے لیے راستہ نہ گم ہو جائے، ادھر ادھر نہ چل جائیں، اور ان کو معلوم رہے کہ یہ حدیں ہیں، یعنی وہ نشان جو مضر نے لگائے تھے ان نشانوں کی تجدید کی، اور وہاں الاؤ روشن کیے جاتے تھے۔ اب آج وہ الیکٹریسٹی ہے، لال لال رنگ کے بلب آپ کو نظر آتے ہیں، تو یہ لگانے والے قصے تھے تاکہ لوگ اپنی حد سے باہر نہ نکل جائیں۔ مشعر الحرام میں بلڈنگ بنائی، وہاں ان کے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کنٹرول کر رہے ہوتے تھے، ان کے والنٹیئرز گھوم رہے ہوتے تھے، حاجیوں کی رہنمائی کر رہے تھے، اس سے آگے نہ جانا، مزدلفہ یہاں تک ہے، یہاں تک عرفات ہے، یہاں سے آدمی آ جاؤ مزدلفہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے انتظام ہوتا ہے، جیسے آپ لوگ کرتے ہیں، آپ کے بچے کرتے ہیں، یہ نظام کس نے بنایا؟ قصے نے۔ دوسری بلڈنگ بنائی، پہلی پکی عمارت، اس سے پہلے خانہ کعبہ کے گرد گھر ہوتے تھے، جھگیاں ہوتی تھیں یا کچے مکان ہوتے تھے، پہلی پکی بلڈنگ بنائی خانہ کعبہ، ایک پہاڑی کے اوپر بنائی، وہ اب تک اس کے آثار موجود ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو لائبریری کتاب خانہ بنا دیا گیا، واللہ عالم بالصواب۔ تو جناب وہ بلڈنگ بنائی، اور وہ بلڈنگ سب حیران تھے کہ اتنی پکی اتنی بڑی بلڈنگ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا اپنے لیے محل بنا رہے ہیں؟ نہیں، اپنے لیے محل نہیں بنا رہے تھے، کیا کیا اس کو بنانے کے بعد؟ اس کو نام دیا ندوہ، مشورے کرنے کی جگہ، فیصلے کرنے کی جگہ۔ تمام قبیلوں کو حکم دیا کہ دیکھو جب تمہارا کوئی مسئلہ ہو یہاں جمع ہو جاؤ، ہر قبیلے کے 2 نمائندے لیے، اور نمائندے لے کے ندوہ کا ممبر بنا دیا کہ جھگڑا کرنے سے پہلے آپس میں بیٹھو، فیصلہ کرو، فیصلہ ہو جائے، یہاں بیٹھ کے فیصلہ کرو۔ تو یہ پہلی پارلیمنٹ تھی، اسمبلی تھی جو قصے نے بنائی، تاکہ خانہ جنگی سے بچا جائے، سیول وار سے بچا جائے، ایک حد تک کامیاب رہے۔ پوری خانہ جنگی ختم نہیں کر سکتے تھے، کیوں نہیں ختم کر سکتے تھے؟ یہ مکے میں کیا تھا نا، اب دوسرے جو طائف، یثرب، خیبر، ادھر جو قبائل تھے ان کی لڑائیاں تو چل رہی تھیں، اور ان کے معاہدے تھے قبیلوں سے، تو جب کسی قبیلے کی لڑائی ہوتی تھی یہاں سے کسی قبیلے کو مدد کے لیے، کیونکہ حلیف تھا، جانا پڑتا تھا۔ لیکن بڑی حد تک قصے نے کیا کیا کہ مکے کی جنگوں کو، لڑائیوں کو ختم کر دیا کہ ندوہ میں آؤ، بیٹھو، بات کرو، جب بات کرو گے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے، یا اگر جنگ پہ بھی جانا ہے تو یہاں سے جائیں گے، اگر کوئی مکے پر حملہ کر رہا ہے تو ہم یہاں جمع ہوں گے، یہاں سے اپنا پرچم لے کے یہاں سے آگے جائیں گے۔ تو یہ 5 کام ایسے تھے کہ تاریخ میں جس نے قصے کو امر کر دیا تھا۔ قصے اتنا بڑا آدمی بن گیا تھا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ لمبی ہو گئی بات، بس میں دیکھیے اب میں آپ کو بتاؤں، ایک معذرت چاہ رہا ہوں، میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، بات بہت لمبی ہو گئی، ابھی کچھ باتیں ہیں جو میں کل کروں گا، لیکن آج جو اتنی خشک مجلس ہوئی تو مجھے معاف کر دیے گا، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مطلب کو پوری حد تک آپ تک پہنچا دیا جائے، کیونکہ یہ جو مجمع آ رہا ہے اسے میں جانتا ہوں، یہ کہیں نہیں جائے گا 9 تاریخ تک، یہ مجھے سننے آئے گا انشاءاللہ جب میں زندہ ہوں، کیونکہ میں دلچسپی چہروں سے پتہ چل جاتی ہے نا، کوئی سو نہیں رہا، سونے والے جو تھے وہ 1-2 اب وہ آج نہیں آ رہے، ان کا بھائی چھوڑو بھائی یہ عجیب مجلس ہے، کہیں اور چلو۔ تو اب سمجھ میں آ گئی میری بات کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ میرے جو مطلب دے رہا ہوں اس مطلب کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کو دلیلیں ملیں گی آگے بات کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کے اجداد میں کوئی کافر نہیں تھا، کوئی کافر نہیں تھا، سب مسلمان تھے، سب جانتے، سب اسلام پر تھے۔ آئیے میں نے بات کو یہاں پہ روک دیا کہ میری اچانک گھڑی پہ نظر پڑ گئی، یہ مجلسیں ایسی ہیں یقین کریں، میں نے 27-28 سال پڑھی تھی، وہ جوان بھی تھا، تو 2.5 گھنٹے کی ایک مجلس پڑھی تھی میں نے، وہ لوگ سن رہے تھے توجہ سے، لیکن اب ڈرتا ہوں کہ اتنی لمبی کوئی مجلس سنے گا نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ بس عزیزو، یہ وہ خاندان ہے جو ہمیشہ سے قربانیاں دیتا رہا، کس کی خاطر؟ اللہ کے گھر کو محفوظ رکھا جائے، تحریفات سے محفوظ رکھا جائے، دشمنوں سے بچایا جائے، دشمنوں کے حملے سے بھی بچاتا تھا، جب وقت پڑتا تھا یہی میدان میں آتے تھے، باقی پھر بھاگتے تھے، کوئی ابو قبیس پہ، کوئی فاران پہ بھاگ جاتے تھے، پہاڑوں پہ چڑھ جاتے، بتائیں گے بھی کل یا پرسوں پہنچیں گے شاید وہاں تک،
کہ کیسے پہاڑوں پہ بھاگتے تھے یہ لوگ اس زمانے جاہلیت کی بات کریں چلے جائیں. لیکن یہاں کا عالم یہ تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی اپنے بچوں کو سب سے پہلے. اسی وجہ سے لوگ کھڑے ہوتے تھے کہ نہیں یہ ہمیں دعوت نہیں دے رہا کیونکہ حق پر ہے، لہذا اپنے بچوں کو بھی میدان میں لے کر آئے. یہی رسم چلتے 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 کربلا تک آ رہی ہے. حسین کی رگوں میں کس کا خون ہے؟ وارث ابراہیم و اسماعیل ہے نا، بس حسین کے بچوں میں رگوں میں کس کا خون ہے؟ وہی ہے. لہذا کربلا کو کبھی اس نظر سے نہ دیکھیے گا کہ وہاں کوئی سپاہی 90 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 32 سال کا ہے، کوئی 22 سال کا، کوئی 18 سال کا، کوئی 14 سال کا، کوئی 15 سال کا، کوئی 6 مہینے کا. اس نظر سے نہ دیکھیے، اس نظر سے نہ. جس سپاہی کی ضرورت تھی نا حسین ہر اس سپاہی کو لے کر آیا تھا. اصغر کی ضرورت نہ ہوتی نا تو اصغر کو واپس بھیج دیا ہوتا یا لے کے نہیں آتے. یہ معصوم بچہ یہاں کیا کرے گا؟ لیکن جانتے تھے حسین کہ اگر اس کا چچا عباس فاتح فرات ہوگا تو یہ فاتح جنگ کربلا ہوگا. اصغر یعنی فاتح جنگ کربلا. آپ جانتے ہیں کہ جناب ام رباب شب عاشور مستقل گریا کر رہی تھی، مستقل. جھولے کو پھینک دیتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی. کیوں؟ یہ سوچ سوچ کر بلکہ اپنے بچے سے گفتگو بھی کرتی ہوں کل سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے حسین کے لیے، مجھ دکھیاری کے پاس کچھ بھی نہیں. یا ایک 4 سال کی بچی سکینہ ہے یا ایک 6 ماہ کا بچہ علی اصغر. کاش علی اصغر تو اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لیتا. اور میرا دل کہتا ہے کہ شاید ہمک ہمک کر زبان بے زبانی سے یہ بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے مادر گرامی پریشان کیوں ہوتی ہو، ذرا عصر عاشور تو آنے دیجئے، پھر دیکھیے آپ کا اصغر کیا کام کرے گا. ہے نا؟ اللہ کو اپنی اس کنیز جناب ام رباب کی یہ نیت اتنی پسند آئی کہ مشیت نے بھی طے کر لیا کہ اے ام رباب اب فاتح کربلا بھی تیرا بچہ علی اصغر ہوگا، فاتح شام بھی تیری بچی سکینہ ہوگی. صبح ہوئی، ایک ایک کر کے حسین کے سپاہی جاتے رہے، ختم ہوتے رہے. وہ وقت آیا کہ جب علی اکبر کا لاشا بھی آ گیا. اب حسین آخری بار حجت تمام کرنے جا رہے ہیں جہاں آپ نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیث. نہ معلوم کتنے واقعات ہوئے ہوں گے ملائکہ میں، جنات میں، کہاں کہاں کیا. لیکن میں تو خیمے میں 2 واقعے دیکھ رہا تھا. ایک واقعہ یہ ہوا کہ سید سجاد ہوش میں آئے، پاس پڑا ہوا نیزہ اٹھا کر دوڑے. ثانیہ زہرا نے تھاما، ام کلثوم نے تھاما. بیٹا سید سجاد کہاں؟ کہا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی، میرا بابا مدد کے لیے پکار رہا ہے. میرا چچا عباس کہاں ہے؟ میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ اللہ نے کی حکمت پھر غشی طاری ہوئی، پھر آپ گر پڑے، غش میں چلے گئے، بٹھا دیا. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ حسین کے کانوں میں گریے کی آواز آئی بیویوں کے خیمے سے. حسین میدان سے واپس پلٹے، آ کے پوچھا کہ ابھی میں زندہ ہوں، ابھی رونے کا سبب کیا؟ تو بتاتی ہیں بیویاں مولا آپ کی آواز سن کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. سمجھے آپ؟ جب بابا مدد کے لیے پکار رہے تھے تو علی اصغر نے سنا، ہمک ہمک کر بتانا چاہا ماں کو، پھپھیوں کو کہ مجھے میدان میں جانا ہے. جب کوئی نہ سمجھ سکا علی اصغر کی زبان تو علی اصغر نے جھولے میں سے کروٹ لی، اپنے آپ کو گرا دیا تاکہ سب کی توجہ میری جانب ہو. حسین نے غور سے دیکھا، کلاؤ میری آغوش میں لاؤ، بہت پیاسا ہے، بہت پیاسا ہے علی اصغر، لاؤ اسے پانی پلا لاؤ. ماں نے دھڑکتے دل کے ساتھ علی اصغر کو حسین کے حوالے کر دیا. حسین اس عالم میں نکلے تھے کہ باہر اتنی شدت کی دھوپ تھی کہ آپ نے اپنی ابا کے دامن میں اس چند ماہ کے بچے کو چھپا لیا. تو جب باہر نکلے ہیں تو یہی سمجھے لو کہ قرآن لے کر آ گئے. جنگ، ارے اب کس کے لیے حسین جنگ بند کرنے کی بات کرے گا، صلح کی بات کرے گا؟ اب رہا کہاں، نہ عباس رہے، نہ علی اکبر رہے، نہ قاسم، نہ
کوئی نہیں۔ اب جب ابا کا دامن ہٹائے تو لوگوں نے دیکھا کہ قرآن ناطق کا ایک پارہ ہے حسین کے ہاتھ۔ آپ جانتے ہیں حسین نے کیا کیا؟ حسین نے دونوں ہاتھوں پہ معصوم علی اصغر کو بلند کر لیا اور بلند کر کے سامنے لشکر کے نظروں کے سامنے پھرایا ہے دائیں سے۔ دیکھو دیکھو یہ میرا بچہ، اس کی ماں کا شیر بھی خشک ہو گیا، جہاں بلب ہے میرا بچہ، کوئی آگے بڑھو اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اس وقت جو اصغر کی کیفیت لکھی ہے نا مقاتل میں، وہ یہ لکھی ہے کسی مچھلی کو ساحل پر پھینک دیا جائے اور تڑپتے تڑپتے آخر میں حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بے جان ہوتی ہے اور جان نکلنے سے پہلے اس کے لب صرف پھڑ پھڑا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت دیکھیں کہ اس معصوم بچے کے لب پیاس کے عالم میں ایسے پھڑ پھڑا رہے تھے جیسے مچھلی کے لب آخری وقت میں پھڑ پھڑا تھے۔ کوئی جواب نہ آیا۔ حسین نے جلتی زمین پہ بچے کو لٹا دیا، پیچھے ہٹ گئے کہ میں نہیں پیوں گا، تم میں سے کوئی آگے بڑھو اس کو پانی پلا دو۔ کوئی آگے نہیں۔ پھر حسین نے آغوش میں لیا، میرے لال تو حجت خدا کا بیٹا ہے، حجت تمام کر۔ بس جیسے علی اصغر بھی بہت دیر ہو گئی، بابا مجھے میدان میں جانا ہے، آخر مجھے اجازت دیں۔ تو میں اب اپنے الفاظ میں کہتا ہوں علی اصغر کو جو ہی اجازت ملی، علی اصغر نے رخ پھیرا، آغوش ہی میں دیکھا لشکر کو اور حملہ کیا۔ کیسا حملہ تھا علی اصغر کا؟ ایسا حملہ تو عباس کا بھی نہیں تھا، علی اکبر کا بھی نہیں تھا۔ لشکر کے سپاہیوں نے، پسر سعد کے لشکر کے سپاہیوں نے منہ پھیر پھیر کر رونا شروع کر دیا، ہتھیار پھینک دیا، پہنچ گئے۔ عمر سعد کے سر پہ اس بچے کو پانی پلانے کا حکم دے ورنہ ابھی تلوار آپس میں چلتی ہے یہاں۔ گھبرا گیا پسر سعد کی، کیسا مجاہد میدان میں لے آیا ہو؟ کیا کیا تھا علی اصغر نے؟ بس اتنا کیا تھا کہ خشک ہونٹوں کی کمان میں سوکھی زبان کا تیر رکھ کر چلایا تھا، صرف لبوں پہ زبان پھرائی تھی اور کچھ نہیں۔ طلب کیا حرملہ کو، حرملہ علم اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ پسر سعد نے یہ کہا تھا حسین کے کلام کو قطع کر، یہ تو نہیں کہا تھا کہ علی اصغر کے گلے پہ تیر مار دے۔ اس ملعون نے تیرے سے شعبہ نکالا، زہر کا سوفار کمان میں جوڑا اور نشانہ لیا علی اصغر کی گردن کا۔ میں کہتا ہوں نہیں، اس نے نشانہ لیا تھا حسین کی گردن کا، حسین کی۔ لیکن ابھی حسین کا آخری مجاہد زندہ ہے علی اصغر۔ علی اصغر نے تیر پہ نظریں جما دی، جو ہی تیر چلا علی اصغر تیار ہوئے، جیسے ہی بابا کے قریب آیا بچے نے ہمک کے اپنی گردن کو سامنے کر دیا۔ تمام مقاتل گواہ ہیں کہ پہلے علی اصغر کی گردن کو چھیدا ہے تیر نے، بعد میں حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ یہ علی اصغر کی گردن کا کمال تھا کہ اپنی گردن پہ لے کے تیر کے رخ کو موڑ دیا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ اس زخم کی وجہ سے گردن ڈھلک گئی، اس طرف جب تیر لگا ایسے ڈھلک گئی، آغوش ڈھلکی نہیں، علی اصغر نے خود گردن کو پھیرا خیمے کی طرف۔ خیمے کے در سے اس کی ماں اپنے بچے کی جنگ دیکھ رہی۔ یہ ہے وہ ابدی مسکراہٹ، علی اصغر کی ابدی مسکراہٹ کہ اے ماں دیکھ میں نے اپنے بابا کا دفاع کیسے کیا۔ چلو بھر سے زیادہ خون کہاں سے نکلے گا اس پیاسے ششماہے کے بدن سے، لیکن اس خون کی طاقت اتنی ہے کہ نہ آسمان نے قبول کیا نہ زمین نے۔ حالانکہ یہی زمین ہے جس پہ سب شہداء کا خون گرا ہے، اسی پہ حسین کا خون ابھی گرنے والا ہے، مگر علی اصغر کا خون لینے کی طاقت نہ زمین میں تھی نہ آسمان میں، بس حسین نے چہرے پہ ملا اور کہا نانا اسی صورت کے ساتھ تیری بارگاہ میں تیری امت نے میرے 6 ماہ کے بچے کو بے دردی سے قتل کیا۔ ہمت نہیں ہے حسین کی، ہر ایک لاشا لے کر آئے ہیں خیمے میں، لیکن علی اصغر کا لاشا لے جانے کی ہمت نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پھر پیچھے آتے ہیں۔ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، 7 بار یہ عمل دہرایا۔ آخر در خیمہ پہ آواز دی رباب لے اپنے بچے کو لے جا۔ ماں سے پہلے ایک 4 سال کی بچی آئی، بابا میں بھی پیاسی، بابا میں بھی پیاسی ہوں۔ حسین نے کوئی جواب نہ دیا۔
ابا کا دامن ہٹایا، بچی نے اپنے 6 ماہ کے بھائی کے لاشے کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، بابا اس عمر کے بچے بھی شہید کیے اس عمر کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ رخصت کیا علی اصغر کو، لے کر آئے، پشت خیمہ میں ننھی سی قبر بنائی، علی اصغر کو چھپا دیا۔ کیوں؟ جانتے ہیں حسین تمام شہیدوں کے سر قلم کیے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو میرے معصوم علی اصغر کا سر بھی قلم کر دیا جائے۔ قبر کا نشان مٹا دیا۔ عصر عاشور تمام ہوئی، شہداء کے سر قلم کیے گئے، شمار کیے گئے۔ کسی نے کہا جتنے میدان میں مارے تھے ایک کم ہے، پھر ڈھونڈا گیا نہیں ملا۔ کسی نے کہا آخری وقت میں پشت خیمہ پہ حسین کچھ چھپا رہے تھے۔ نیزے برداروں کا دستہ تیار ہوا اور دوڑنا شروع کیا، زمین کھودتا جاتا ہے۔ ام رباب کا کلیجہ حلق میں آ گیا، خیمے کی پشت سے درار سے دیکھ رہی ہیں کہ زمین چھید رہے ہیں، لاشا تلاش کرنے کے لیے دل ہلنے لگا۔ ام رباب کا دعا کرتی ہے، معبود میرے اصغر کی خیر ہو، لیکن اے جناب ام رباب علی اصغر کی تمنا تو کچھ اور ہے۔ علی اصغر تو کہتے ہیں اے میری ماں یہ دعا نہ کر، تیرے علی اصغر کو گوارا نہیں کہ سب شہداء کے سر تو نیزے پر ہوں اور علی اصغر کا سر نہ ہو۔ بس علی اصغر کی مراد پوری ہوئی، ایک ملعون کا نیزہ جو زمین میں گیا، اب جو واپس آیا نو کے سنا پہ ام رباب کا گھر، ام رباب کا 6 ماہ کا علی